اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان قرآن، یعنی ہم آسان اردو زبان میں قرآن کا ترجمہ اور اس ایک رکوع یا 3-4 آیتیں جو پڑھی جا رہی ہیں، اس کا جو ہلکا سا انٹروڈکشن ہو سکتا ہے یا چھوٹی سی اس کی تفہیم ہو سکتی ہے، اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور 30 رکوع الحمدللہ ہو چکے ہیں، 31واں رکوع شروع ہو رہا ہے الحمدللہ۔ آیتیں 235 تک ہو گئی تھی، 236ویں آیت سے ہم یہاں شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسہن۔ یہاں سے اس رکوع کی شروعات ہو رہی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے: تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ یہاں میں رکتا ہوں۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضروری ہے، یہاں بات مکمل ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک خاص سچویشن بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی انسان کا کسی عورت سے کوئی آدمی کا رشتہ طے ہو جائے، وہ نکاح ہو جائے، یعنی اگریمنٹ ہو جائے، عقد نکاح ہو جائے، تو پھر ان کو چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے بات ختم ہو رہی ہے، اگر وہ رشتہ آگے نہیں چلانا ہے اور مرد نے عورت کو چھوا بھی نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اسے دے کے۔ شرافت کی بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کچھ تیاریاں ہوئی ہوں، کچھ انتظامات کیے گئے ہوں، اور اس کے علاوہ بھی عورت کے لیے ایک ہلکا سا دھبا لگ جاتا ہے کہ بھئی ان کا رشتہ ٹوٹا تھا، خاص طور پہ آج کے معاشرے میں۔ یہ کیا وجہ تھی ٹوٹنے کی؟ ابھی تو ودائی بھی نہیں ہوئی تھی، تو ودائی سے پہلے، جماع سے پہلے اگر چھوڑنا پڑے، طلاق ہو جائے، اور مہر جو ہے وہ مہر کی رقم مقرر نہیں ہوئی تھی، تو مرد کو چاہیے کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور دے اسے۔ اب اس کے آگے اللہ فرما رہا ہے کہ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے۔ یہاں اکثر معروف کا ذکر آ رہا ہے۔ معروف کا مطلب ہے بھلے طریقے سے، یا جو عام ہونا چاہیے، عام انسانیت کا رویہ جو ہونا چاہیے اچھے لوگوں کا، ویسے طریقے سے دے دے۔ غریب آدمی اپنے حساب سے، امیر آدمی اپنے حساب سے۔ یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اور وضاحت کر دی کہ اچھے لوگوں کی یہ پہچان ہے۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا پڑے گا۔ یہ حکم عقد نکاح کا جو ہے وہ بیسیکلی انگیجمنٹ، منگنی اور کسی نام کے ساتھ کسی کا نام جڑ جانا، یہ بھی معنی رکھتا ہے۔ حالانکہ وہ عقد نکاح نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک ایگریمنٹ تو پورا ہو چکا تھا، بات چیت تو پوری ہو چکی تھی، پرپوزل آ چکا تھا۔ تو ایسی صورت میں بنا کسی وجہ کے یا پھر کسی وجہ سے رشتہ توڑ دینا، تو لوگوں کو چاہیے اگر مہر طے ہو چکا تھا اس کے بعد رشتہ ٹوٹ رہا ہے بنا ودائی کے، تو اس کو آدھا مہر دینا پڑے گا۔ یہ قانون ہے قرآن کا، یہ قانون ہے اللہ کا، کیونکہ اس میں کافی جو ہے دلوں کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے اور کافی جذبات کا اس کے اندر جو ہے حصہ ہے، تو یہ خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد کے جس اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے۔ اب دیکھیے آپ، اگر یہ معاملہ عورت کی طرف سے ہوتا ہے، لڑکی والوں کی طرف سے، تو اگر لڑکی چاہے اپنی طور پہ تو وہ اس کو چھوڑ دے، اور مرد اگر چاہے، وہ بہت ہی غیرت مند اور بہت نیک انسان ہے، تو نرمی سے کام کرے اور پورا مہر دے دے۔ اور تم لوگ یعنی مرد حضرات نرمی سے کام لو، اللہ یہاں حکم دے رہا ہے مردوں کو۔ تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، یعنی پرہیزگاری۔ اللہ تعالیٰ کو جس طرح متقی لوگ پسند ہیں، یعنی گناہوں سے بچنے والے، برائیوں سے بچنے والے۔ ہم عام طور پہ بھی دیکھتے ہیں جب پیسوں کی ڈیل ہوتی ہے تو اچھے لوگ ہمیشہ اچھائی کرتے ہیں اور پیسوں کی خاطر تعلقات کو خراب نہیں کرتے، کسی کو بدنام نہیں کرتے، کسی کو برا بھلا نہیں بولتے۔ بھائی پیسے کا نقصان تو کوئی بات نہیں، لیکن انسانیت کا نقصان ہو رہا ہے۔
تو یہ بات ہے. آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. یہاں واضح ہو گئی بات. میں وہی سمجھانا چاہتا تھا کہ چھوٹے سے پیسوں کے لیے، تھوڑے سے پیسوں کے لیے آدمی گھٹیا حرکتیں کرے، چھوٹی حرکتیں کرے، لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا نقصان ہے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز جو کہ محاسن صلاح کی جامع ہو، یعنی بیچ کی نماز. اس میں خاص طور پہ مفسرین کا الگ الگ بیان ہے. کوئی کہتا ہے ظہر کی نماز جو ہے دن کے بیچ کی نماز ہے، کوئی کہتا ہے عصر کی نماز ہے. تو کوئی دن کا حساب رکھ کے بیچ کی نماز نکالتا ہے کہ بھئی ظہر بیچ میں آتی ہے، اور کوئی 24 گھنٹوں کا حساب لگا کے فجر لگاتا ہے، کوئی عشاء لگاتا ہے. اس طرح سے الگ الگ اختلافات ہیں. لیکن سب سے زیادہ صحیح رائے ان لوگوں کی ہے جو باضابطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اس کو جوڑتے ہیں کہ جنگ میں آپ نے کہا کہ ان کفار کی وجہ سے جو ہے عصر کی نماز ہماری ڈیلے ہو گئی اور اس کا ٹائم نکل گیا. تو وہ بیچ کی نماز کا لفظ استعمال کیا آپ نے، تو اس حساب سے عصر کی نماز جو ہے وہ بیچ کی نماز ہے. اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرمانبردار غلام کھڑے ہوتے ہیں. یہاں تو بالکل بات سیدھی سیدھی بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ فرمانبردار کا مطلب ہے مسلم اور غلام کا مطلب ہے بندہ، عبد. تو آپ کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو غلام بنا رہے ہیں اللہ کے اور فرمانبردار. تو اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے رہو نماز میں کہ تم اس کے غلام ہو اور فرمانبردار غلام ہو. بدامنی کی حالت میں ہو تو خواہ پیدل ہو، خواہ سواری پر ہو، خواہ جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو. یہاں یہ بہت بڑا حکم ہے جو اکثر مسلمانوں کو یہ بات نہیں معلوم ہے کہ وہاں پر آپ اگر سواری پہ ہو تب بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، پیدل ہو تب بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. ہر ممکنہ یہ کوشش کرو کہ نماز ٹائم پہ پڑھ لیا کرو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے. یعنی امن کی حالت میں آ گئے، گھر میں آ گئے، تو پھر پوری نماز جس طرح ہم رکوع کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس طرح پوری طرح پڑھو جس سے تم پہلے ناواقف تھے. دیکھ لیجیے اب آپ یہاں بھی بات ہو گئی کہ تم یہ کنڈیشن اور یہ سہولت سے ناواقف تھے. ہم نمازوں کے لیے خاص طور پہ یہ سوچ کے جو ہے رہ جاتے ہیں کہ چلو پھر سے وضو کرو اور سب جو ہے جاؤ مسجد میں یا جانماز بچھاؤ یا یہ کرو. ایسا نہیں ہے. وقت ہو جائے تو آپ چاہے چلتے چلتے نماز پڑھیں، چاہے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھیں. وقت ملے نہ ملے آپ کو روکنے کا، کہیں جانماز بچھانے کا. اگر امن کی حالت ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ جنگ کی حالت میں ہیں یا سفر کی حالت میں ہیں، پلین میں ہیں، ٹرین میں ہیں، بس میں ہیں، اس زمانے میں تو گھوڑے اور اونٹ اور ہاتھی ہوا کرتے تھے، تو دونوں تینوں صورتوں میں آپ کو نماز پڑھ لینا چاہیے. اب جیسے قافلہ چل رہا ہے، اگر آپ رہ جائیں گے پیچھے، قافلے کے کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، 1-2 لوگ پڑھ رہے ہیں، 4 لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ رہ جائیں گے، وہ لوگ آگے نکل جائیں گے. یہ اس طرح ہے. اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان نفقہ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائے. دیکھیے کتنی پیاری بات ہے کہ ایک عورت جو ہے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد لگ بھگ 1 سال تک وہ باہر نہیں آتی ہے اپنے غم سے. تو اب اس کے گھر کوئی ایسے رشتے دار ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، مثال کے طور پہ شادی ہو گئی ہے اور سسرال والے ہیں، تو ان کو کم سے کم یہ چاہیے کہ 1 سال تک اس عورت کو گھر سے نہ نکالے. جیسے دیور ہے، جیٹھ ہے، ساس سسر ہے، تو اس حالت میں ہم کو یہ وصیت کر دینی چاہیے کہ دیکھو اگر اس حالت میں میری موت ہو جائے تو میری بیوی کو 1 سال تک کم سے کم گھر سے نہ نکالنا. یہ آج کے معاشرے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے اور وہ گھر سے نہ نکالی جائے. یہاں آگے اللہ فرما رہا ہے پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کرے وہ اس کی ذمہ داری اسی پر ہے، اس کی ذمہ داری تم پر نہیں. یعنی 4 مہینے 10 دن کے بعد وہ نکاح کرنا چاہے کسی شخص سے تو سسرال والوں کو چاہیے کہ وہ بخوشی رضامندی کے ساتھ کر دے. معاشرے کو بھی چاہیے کہ وہ جلد سے جلد اس عورت کو کہیں ٹھکانے پہ لگا دے، اس کو ایک گھر دلوا دے، اس کو جو ہے بدنام نہ کرے اور اس کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائے. اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کو جو ہے بدنام کر کے برائی اس کے لیے نہ پھیلا دے. اللہ پر غالب اقتدار رکھنے والا، اللہ سب پر غالب ہے، اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے.
یہ حق ہے متقی لوگوں کا. بات کو پھر سے ریپیٹ کیا گیا ہے الحمدللہ تاکہ لوگ جو ہے اس پہ عمل کریں. اب آگے اللہ فرما رہا ہے اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے. امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام کرو. یہاں پھر وہی ہے کہ لعلکم تتقون، یعنی تم عقل سے کام لو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان آیات میں ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے اس کا صحیح مطلب ہمارے ذہن و دل میں بٹھا دے. ہمارا سینہ جو ہے، ہمارا صدر اپنے علم کے لیے کھول دے. ہم سے جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں اسے اللہ معاف کر دے اور ہمارے ذہن و دل سے ڈیلیٹ کر دے، مٹا دے. اور میں آپ سب سے پھر ایک مرتبہ گزارش کروں گا کہ جب بھی ہم کوئی آیات سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، لکھتے ہیں اور کوئی حدیث پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک مرتبہ اللہ سے ضرور چیک کیجئے، ایک سجدہ ضرور کیجئے، یا پھر اپنی کوئی بھی نماز میں جب آپ اہدنا الصراط المستقیم کہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آج جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں سے سیدھا راستہ کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم، جس نے پہلے اس آیتوں کو سمجھ کے آپ کے انعام کے مستحق بنے، انہی لوگوں کا راستہ ہمیں دکھائیے. غلط باتوں سے ہم بچنا چاہتے ہیں. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ بڑا ہر آیت کے آخر میں یہ وہ بتاتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے. ہر طریقے سے بولنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ بے فکر رہیں. اور آسان ہے دین، قرآن بڑا آسان کام ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں قرآن کا ترجمہ نہیں کر سکتا، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا اور یہ اور وہ. یہ سارے لوازمات کو چھوڑیے، اللہ کی کتاب کی طرف پلٹیے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہم سب کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کرے اور جو حقوق العباد ہیں ان کو پورا کیجیے. اسی کے ساتھ ہم آج کی بات کو ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.